वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। खुश आमदीद मेरे वीलॉग में। ले जी, बिल्ली आ गई थैले से बाहर। परवेज़ खटक साहब ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं। लेकिन उस इंटरव्यू पे आने से पहले, आपको बताने से पहले कि उन्होंने क्या कहा है, वो कि आपने खुद पूरा उनका इंटरव्यू सुन लिया होगा, और उसके ऊपर अपना एनालिसिस देने से पहले मैं उसकी एक थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, प्रियम्बल सेट करने चाह रही हूँ। प्रियम्बल ये है कि चंद दिन पहले हम जो कुछ दोस्त बैठे हुए थे और ये बहस चल पड़ी कि जब इलेक्शन होगा और अगर उसमें इमरान खान ना हुआ तो क्या होगा। तो उसमें हर एक का अपना अपना फ़र्क एनालिसिस था। मैंने कहा कि इनके पास ना कैंडिडेट्स होंगे और इनका वोटर भी नहीं निकलेगा। मतलब ढंग के कैंडिडेट से मतलब होता है कि जो पहले कोई तगड़े लोग हों, जाने पहचाने हों, जिनका वोट बैंक हो। तो अगर ये खंभों को खड़ा कर देते हैं, खुद ये इलेक्शन से बाहर होते हैं, तो वोटर नहीं निकलेगा। अब इसके ऊपर बहस चली तो एक दोस्त जो बैठे थे उन्होंने कहा इसका वोटर बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि खान जेल से ऐलान करेगा, नारा लगाएगा कि निकलो और वोट डालो, और जेल जो है वो एक आर्जी चीज़ है, मैं आ जाऊंगा। तो जोक दर जोक इसका वोटर निकलेगा, जिस पे मेरा जवाब ये था कि ऐसा नहीं होगा। दो वजूहात से। पहले जो मैंने वजह सोची हुई थी वो ये थी कि क्योंकि इसका वोटर ज़ॉम्बी है और वो सिर्फ इमरान खान का दीवाना है, उसका जुनूनी है, तो जब वो देखेगा कि इमरान खान ही नहीं है तो वो किसी शाह महमूद के लिए, किसी फलाने के लिए, किसी धमाके के लिए वोट नहीं देगा, क्योंकि वो एक पार्टी नहीं है, उनमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनमें कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बस उन्हें एक खान चाहिए, और खान अगर जेल में होगा या नाअहल होगा तो वो नहीं निकलेगा। लेकिन जब इन दोस्त ने ये कहा कि वो नारा मारेगा और उस नारे की वजह से उसका वोटर निकलेगा और पीटीआई जो भी जहाँ भी कुछ हल्के या कोई सूबा इस तरह करके जीतेगी, तो तब मैंने कहा कि असल में चॉय साहब, ये वाली बात भी आपकी गलत है कि वो नारा मारेगा और अपने वोटों को निकलने का कहेगा अगर वो जेल में हुआ या नाअहल हुआ, क्योंकि वो इतना को कमीना है कि वो ये देख ही नहीं सकता कि कोई और अपनी वजह से या इसकी वजह से, ख़ास तौर पे इसकी वजह से कि मैं किसी और को कुछ बनवा दूं, इसकी तो हिस्ट्री फ़र्क है। ये किसी को कुछ भी बनने नहीं देना चाहता। जिस तरह का ये खुद कठपुतली था, अगर इसको कोई ओहदे देने पड़े तो इसने हमेशा नाअहल लोगों को दिए ताकि वो उभर कर ऊपर ना आ सकें, प्रॉपर सेकंड लाइन ना बन सकें। तो मैंने कहा ये कमीना इतना है कि ये अगर जेल में भी हुआ तो बाकी लीडरों की तरह वो अपने वोटरों को जोश नहीं दिलाएगा, उन्हें नहीं कहेगा। इसके ऊपर हमारे दोस्त इमदाद साहब ने एक बहुत मज़े की बात की जो आज दुरुस्त साबित हो गई है। वो कहने लगे कि ये भी छोड़ दें जो ये कह रही हैं, बात यह है कि वो ये इलेक्शन को रोकने की कोशिश करेगा कि वो इसमें नहीं है तो बस अब इलेक्शन हो ही ना। वो इलेक्शन नहीं चाहेगा, वो इलेक्शन नहीं चाहता। वापस आ जाएं जी परवेज़ खटक के इंटरव्यू पे। इंटरव्यू था जी महर बुखारी के साथ, और उसमें परवेज़ खटक ने 2-3 काम किए। अच्छा, एक काम तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दी। मुख्तलिफ़ औकात पे, मुख्तलिफ़ जुमलों में, मुख्तलिफ़ वो दे देकर, क्या मिसालें दे देकर उन्होंने बताया कि ये इसमें क्या ख़राबियाँ थीं, कि इसका कोई विज़न नहीं था, इसमें के अंदर गवर्नेंस करने की सलाहियत छोड़ डिज़ायर ही नहीं थी, और ये तरक्की भी नहीं करवाना चाहता था मुल्क को। इसका आइडिया सिर्फ ये था कि मैं और बस मैं। और परवेज़ खटक कहते हैं कि मैंने जो अपनी पार्टी बना ली है, मैं अब इस मैं को शिकस्त दूंगा। एक तो उन्होंने इस तरह से इसका किया बेड़ा गर्क। दूसरा जनाब, उन्होंने क्या किया कि जितने प्रोजेक्ट्स इसने किए थे या क्लेम किए थे, लेट से, चाहे उसमें सेहत कार्ड हो, चाहे उसमें स्वात हाईवे हो, चाहे उसमें बीआरटी हो, चाहे उसमें बिलियन ट्री सुनामी हो, तो उन्होंने कहा ये सारे काम तो मैंने किए हैं।
جس بات کے اوپر آج صبح ٹی لاک کے اندر ہم نے ذیشان خٹک کی ٹویٹ بھی پڑھ کے سنائی تھی. انہوں نے اتنی اچھی نشاندہی کی کہ وہ اکیلے نہیں گئے, وہ اپنے ساتھ لوگ نہیں لے کے گئے, لیکن عمران خان کے جتنے سچے جھوٹے اکمپلشمنٹس تھیں کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا. اب ظاہر ہے پرویز خٹک اگر کوئی سچی چیز انہوں نے نہیں کی تو وہ جو جھوٹی چیز لوگوں کو منواتے ہیں یوتھیوں کو کہ یہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت نے, تو وہ جھوٹے والے پروجیکٹس بھی لے کر بھاگ گئے. انہوں نے بتایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. اچھا, اور ایک انہوں نے مثال دی کہ میں کہتا رہ گیا کہ دیکھو کے پی میں ہم نے پولیس کو ریفارم کیا ہے, ہم نے صحت پہ کام کیا ہے, صحت کارڈ بنایا ہے, ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا, بلین ٹری سونامی لے کر آئے ہیں, ہم نے بی آر ٹی بنائی ہے. حالانکہ ان ساری چیزوں کی اصلیت پہ اگر میں اس وقت شروع ہو گئی تو وی لاگ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اصلیت ان ساری چیزوں کی یہ ہے کہ یہ تقریباً ساری کی ساری 0/0 ہی تھیں. تو میں نے کہا, یعنی پرویز خٹک نے, کہ بھائی تم پنجاب میں یہ کرو. تو اس نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے, میرا دماغ نہیں خراب کہ میں یہ کروں. اور جب پرویز خٹک صاحب کریدتے تھے یا سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو بھائی صاحب انہیں کہتے تھے کہ یہ ترقیوں سے یا ان پروجیکٹ سے ووٹ نہیں ملتا. تو پرویز خٹک حیران رہ گئے کہ یہ کس قسم کی سیاست کرنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں جب ہم پوچھتے تھے کہ پھر کیا, تو کہتے تھے یورپ دیکھو, امریکہ دیکھو, وہاں پہ لوگ کوئی سڑکیں بجلی پانی مانگتے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ وہاں تو یہ سب کچھ موجود ہے, پہلے یورپ بنا دو تو پھر ہم بھی نہیں مانگیں گے, یعنی ہمارے ووٹر نہیں مانگیں گے, یعنی ہم اس کارکردگی کرنے کو نہیں مانگیں گے تاکہ اس کارکردگی پہ ہمیں ووٹ ملے. تو پرویز خٹک صاحب نے آج ایک بڑی فنڈامنٹل بات کی ہے کہ عمران خان پاکستان کی ترقی خوشحالی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھے اور نہ وہ اس کے اوپر ریسورسز لگانا چاہتے تھے. اب گو کہ میں پرویز خٹک صاحب کو کوئی بہت جسے کہتے ہیں کریڈیبل کا لفظ غلط ہے, لیکن پرویز خٹک ساری عمر اسی جھوٹی پارٹی کے ساتھ رہے نا, تو میں اس لیے نہیں ان کو کوٹ کر رہی کہ کیونکہ صرف انہوں نے کہا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہز ورڈز رنگ ٹرو, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی بات درست لگ رہی ہے کیونکہ یہی ہم نے دیکھا. بارہا ان سے کہا گیا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بدلو, پنجاب جل رہا ہے, کوڑے کا ڈھیر بن رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, ڈاکہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پرویز خٹک کی بات آپ کو سچی سنائی لگتی ہے نا, کہ جو گورننس ہے, جو خوشحالی ہے, لوگوں کے لیے پانی, ایجوکیشن, ہسپتال, صحت, سڑک, ان سے ووٹ نہیں ملتا. اچھا, یہ بھی نہیں بتا سکے کہ پھر ووٹ کس چیز سے ملتا ہے. آج نکلی بلی تھیلے سے, وہ ووٹ میں کبھی انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. کیا کہا پرویز خٹک صاحب نے؟ انہوں نے بار بار 3-4 مرتبہ انٹرویو میں یہ کہا کہ ہمارے پاس کم سے کم 4 مواقع تھے الیکشن لے لینے کے, لیکن جب یہ ہونے لگتا تھا تو عمران خان صاحب خود ریفیوز کر دیتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا, پھر خاص طور پہ آخری دفعہ مہر بخاری نے پوچھا کہ اچھا وہ کون سے 4 مواقع تھے, تو انہوں نے گنوائے کہ ایک شاید وہ تھا جو حکومت جانے سے پہلے تھا, کہ اگر, اور انہوں نے کوئی بات کی کہ علیم خان کا کچھ مسئلہ تھا, اس کو اگر یہ بنا دیتے پنجاب کا چیف منسٹر تو شاید ہماری حکومت ہی نہ جاتی. اس بات میں بھی ان کی کچھ سچائی لگتی ہے, کیونکہ جو فوج کے اندر ایک بے چینی تھی وہ ویسے تو اور بہت سی باتوں پہ تھی, لیکن خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے تھی. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں پہ جو کھلواڑ, لوٹ گھسوٹ, مس گورننس چل رہی تھی, اس کی وجہ سے فوج بھی چاہتی تھی کہ بزدار صاحب کو چینج کیا جائے, اور علیم خان کا تقریباً طے ہو گیا تھا, عمران خان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا. بیکاز مجھے نہیں پتا کہ علیم خان کتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں یا نہیں ہیں, لیکن فوج کا یہ خیال ہوگا کہ بزدار سے
بہت بہتر ہوں گے علیم خان، وہ ایکچولی گورننس میں انٹرسٹڈ ہوں گے، ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے وغیرہ وغیرہ. وعدے کرا کے انہوں نے علیم خان کو نہیں لگایا، جس کی وجہ سے تنگ آ کر پھر فوج نے ہاتھ کھڑے کیے اور پی ڈی ایم کی پارٹیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم بیچ میں سے ہٹ رہے ہیں، جو کرنا ہے آپ کریں، جو کہ پی ڈی ایم انہیں کہتی تھی کہ آپ اپنی سپورٹ بیچ میں سے ہٹا لیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو شاید پرویز خٹک صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ اس وقت بھی ایک جمہوری قسم کا نظام چلتا رہتا اور ہماری حکومت ہی نہ جاتی. اس کو انہوں نے ایک موقع قرار دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بہت سے مواقع تھے اور ہمیں اجازت دی گئی کہ ہم ان کے بہاف پہ پی ڈی ایم کے ساتھ بات چیت کریں اور الیکشن کے معاملے پہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے. اور جب ہم اگریمنٹ کرنے گئے تو وہاں ہمیں اصلیت پتہ لگی، کیونکہ عمران خان اگلے آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو الیکشن دے رہے ہیں، عمران خان صاحب خود بھاگ گئے. یہی اچھا یہ تو پرویز خٹک نے کہا، لیکن اس کے علاوہ ایک موقع کا اور مجھے بھی پتہ ہے. جب مئی کے مہینے میں یعنی اپریل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد پی ڈی ایم کا پلان یہ تھا کہ وہ کچھ الیکشن کے اصلاحات کرائیں گے اس کے لاز میں، اور دوسرا نیب لاز میں اصلاحات کر کے فوراً اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. جب یہ بات سمجھ آئی اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو کہ یہ تو واقعی الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اور اگر یہ الیکشن ہو گیا تو عمران خان بہت ہی بری طرح ہارے گا، کیونکہ یہ اپنی ان پاپولیرٹی کی پیک پہ تھا. تو انہوں نے اس کو جا کر مشورہ دیا کہ تم دھاوا بولنے کی دھمکی دے دو، دھرنا دینے کی، مطلب اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کی، تاکہ جو دوسری سائیڈ ہے وہ پھر الیکشن نہ کروائے، اسمبلی نہ تحلیل کرے. وہ اس بلف میں آئے اور یہ اس لیے ہوا کہ عمران خان واقعتاً الیکشن نہیں چاہتا تھا. تو اس نے ایک ڈرامہ ایسا کھیلا کہ لگے ایسے جیسے مانگ میں رہا ہوں اور ڈر یہ جائیں کہ میری جیت لگ رہی ہے، کہ میں کیونکہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہوں تو ان کو الیکشن دینا پڑا. اچھا جی، وہ واقعی اس کے بلف میں آ گئے اور انہوں نے واقعی فیصلہ اپنا چینج کر لیا اور الیکشن نہ ہوا. تو وہ بھی انہی کی اصل میں مرضی تھی کہ الیکشن ہو نہ جائیں، کیونکہ میں بہت بری طرح ہاروں گا، اور یہ ان کو فیض نے جا کر بتایا تھا. اس کے بعد یہ جولائی والا قصہ ہوتا ہے. تو پرویز خٹک کے ساتھ تو یہ پھر مہر بخاری جو ہیں ان سے بار بار پوچھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آخر ہماری پارٹی اگر الیکشن کی باتیں کر رہی ہے اور ہر کام جو ہے وہ اسی کی وجہ سے آسٹینسبلی یعنی بظاہراً اسی لیے کر رہی ہے کہ کیونکہ ہمیں الیکشن چاہیے، اور جب ہمیں ملنے لگتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے پیچھے کیا راز ہے. کہتے تو وہ یہ تھے کہ یہ سوال میں پاکستانیوں پہ چھوڑتا ہوں. کہا تو انہوں نے مطلب یہ کہ یہ کوئی راز ہے اور یہ ایک دن کھلے گا، لیکن ظاہر ہے اسی انٹرویو میں باتوں میں انہوں نے یہ بات بتا دی کہ جب ہمیں یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں، مہر نے پوچھا کہ 9 مئی میں کیا تھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس نے پلان کیا، کیا یہ آرگنائز اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی سینئر ترین لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، اور میں اس کو کہوں گی کہ دال ہی ساری خالی ہے. پھر انہوں نے کھل کر بات کر دی کہ جب ہمیں جو بات سمجھ آئی وہ یہ کہ عمران خان واقعتاً الیکشن میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور جو عمران چاہتے تھے وہ نہ پالیٹکس تھی نہ لوگوں کی خدمت تھی. وہ کیا چاہتے تھے؟ پرویز خٹک کے الفاظ میں وہ انتشار چاہتے تھے، وہ نان اسٹیبلٹی چاہتے تھے، وہ الیکشن کے ذریعے پاور میں نہیں آنا چاہتے تھے. وہ اب یہاں پہ میں آگے اپنے الفاظ استعمال کر رہی ہوں جی، وہ بیسکلی انقلاب چاہتے تھے. انقلاب کے ذریعے اب آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی جو آرام سے الیکشن کے تھرو الیکٹ ہو کر آ سکتا ہے، وہ انقلاب اور انتشار کے تھرو کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں.
जो कॉमन सेंस की वजह है, जो आम आदमी को समझ आएगी कि वही आदमी इलेक्शन नहीं चाहेगा जो, या उस वक्त पे नहीं चाहेगा, क्योंकि वो दिल में जानता है कि वो इलेक्शन में जीत कर नहीं आ सकता। जो ज़्यादा घिनौनी और डरावनी वजह है वो भी अब समझ आ गई है, क्योंकि खटक साहब खुद बता रहे हैं कि वो इंतशार चाहते थे कि मुल्क में गड़बड़ रहे, मुल्क में तबाही आए, मुल्क बिखर जाए और फिर उस बिखरे हुए मुल्क में से उभर के ये ताकत पर कब्जा करें। इसकी अब मैं आपको और ये क्यों, इसकी मैं आपको तशरीह करके बताती हूँ कि वो जो इक़्तिदार चाहते थे इनकलाब के थ्रू, और इनकलाब वो लाना चाहते थे किसी सोच का नहीं, किसी और चीज़ का नहीं, मगर इंतशार के थ्रू। वो इसलिए कि जब एक आदमी इंतशार और खून और ख़राबे और इस सारे के बाद उभर कर पावर को ग्रैब करता है, तो वो फिर बनता है जी डिक्टेटर। वो ऑल इन ऑल बन जाता है, क्योंकि उसका फिर खौफ होता है। जब उसका खौफ होता है तो उसके आगे कोई और खड़ा नहीं हो सकता। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आगे पूरी पार्लियामान खड़ी होती है, उसके आगे सारे मुल्क के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो खड़े होते हैं, जिसमें अदलिया शामिल है, जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, जिसमें मीडिया शामिल है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ अवाम शामिल है। उसे हर एक को जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है, ये स्ट्रॉन्ग मैन, आपको पता है ना, अल्फाज यूज़ होते हैं रशिया के प्रेसिडेंट के लिए या साउथ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट के लिए, या जहाँ भी बादशाहत हो या इस तरह की कोई डिक्टेटरशिप हो। तो ये जो हैं, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं, चाहे वो बादशाह हों, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हों, चाहे वो वन पार्टी रूल के सदियों से या दहाइयों से हेड हों, वो खौफ से रूल करते हैं। उनके आगे कोई भी चीज़ मायने छोड़ दें, कोई भी चीज़ उनके आगे खड़ी नहीं हो सकती, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो ऑल इन ऑल होते हैं। तो अब बात समझ में आती है कि इमरान खान वो इनकलाब और उस इंतशार के थ्रू इनकलाब में ताकत में क्यों आना चाहते थे, क्योंकि वो एक अकाउंटेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनना चाहते थे, जहाँ पे उनसे सवाल हों, जहाँ उनकी पकड़ धकड़ हो, जहाँ उनसे पूछा जाए तुमने हीरे क्यों लिए, जहाँ उनसे पूछा जाए कि तुमने ये काम क्यों किया, इसको क्यों चीफ मिनिस्टर लगाया, वो क्यों नहीं किया, फलां से बात क्यों नहीं की, इसको ये क्यों कह दिया, वो क्यों कर दिया, पैसा यहाँ क्यों लगाया, वहाँ क्यों नहीं लगाया। जी पैसा लगता है पूरी असेंबली की मर्जी से ना, जो बजट होता है एक आदमी की मर्जी से नहीं होता। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बिल्कुल नेबरहुड में से दे देती हूँ कि जब एक आदमी ऑल इन ऑल पावरफुल बन जाता है तो बाकी के जितने पावर सेंटर्स होते हैं मुल्क में वो क्रम्बल और कोलैप्स कर जाते हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान हमारा नेबर है और आज आप वहाँ देख रहे हैं कि तालिबान, जिन्होंने वायलेंस के थ्रू, बिल्कुल जो इमरान खान चाह रहे थे, ये वायलेंस 9 मई को इसीलिए करवाई थी, सिर्फ फ़ौज के अंदर बगावत के लिए नहीं। ये वो बगावत इसी ग्रैंड प्लान का पार्ट था कि आर्मी भी मेरे आगे कुछ नहीं है, अदलिया भी मेरे आगे कुछ नहीं है। अदलिया ऑर्डर देती है, मैं उसको शक्ल नहीं दिखाता, पुलिस वारंट लेके आती है, मैं उस पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकता हूँ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे बुलाया जाता है, मैं उसके ऊपर धावा बोल देता हूँ, आर्मी चीफ चेंज होने लगता है तो मैं GHQ पे धावा बोलता हूँ। फिर इन्होंने 9 मई कराया। तो कहने में ये जा रही थी कि बिल्कुल जिस तरह तालिबान ने फायर पावर के साथ, वायलेंस के साथ एक केओस के दरमियान पावर ग्रैब की है, और वही तालिबान अब कानून भी है, वही तालिबान हुकूमत भी है, वही तालिबान
ہر چیز ڈیفائن کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، چاہے وہ افغانستان کا کلچر ہو جو حکومتوں کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ مستقبل ملکوں میں سارے ادارے اور ان اداروں کو جو لوگ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ مل کر طے کرتے ہیں۔ کلچر ساری جمہور مل کر طے کرتی ہے اپنے ایکٹس کے ساتھ۔ لیکن افغانستان میں جو عمران خان چاہ رہے تھے، چاہے وہ ان کا مستقبل ہو، چاہے ان کے لوگ ہوں، بھائی ایون کھیلیں، سپورٹس کون سی کو پروموٹ کیا جائے گا، رشیا میں کمیونسٹ پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، لوگوں کا اپنا ٹیلنٹ یا رجحان ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ طالبان میں افغانستان میں طالبان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فٹ بال جو ہے وہ ان اسلامک ہے، یا گانا ان اسلامک ہے، یا ناچنا ان اسلامک ہے، یا عورت کا لکھنا پڑھنا اسلامک نہیں ہے۔ نہیں ہے باقی ساری چیزیں بھی، عورت کا کام کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا، اس قسم کی چیزیں، کیونکہ وہ آل ان آل ہیں، تو وہ کلچر بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، فیوچر بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، ہر چیز ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ اور پاکستان کے اندر ایسا ملک بنانا چاہتے تھے انقلاب کے تھرو جس میں یہ آل ان آل بن جائیں۔ وجہ ان کی سوچ ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے جب بھی کوئی اگزامپل دیا ہے تو ان ڈیموکریٹک ملکوں کا دیا ہے، فاشسٹ ریجیمز کا دیا ہے، ڈکٹیٹرشپس کا دیا ہے۔ بشیر میمن کو کہتے تھے کہ تم کیا نام تھا، خواجہ آصف پہ فلاں غداری کا مقدمہ لگاؤ، اور دہشت، اور مریم پہ بھی شاید دہشت گردی اور غداری کا مقدمہ بنا۔ اور بشیر میمن نے جب انکار کیا تھا تو انہوں نے کہا میں تمہیں سعودی عرب لے کے جاتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں کہ کس طرح محمد بن سلمان کے جو احکامات ہیں وہ اس کے افسر مانتے ہیں۔ دیکھیں یہ تھا انقلاب کا مقصد، کہ کوئی بشیر میمن مجھے جواب نہ دے، کوئی پیمرا کا ہیڈ مجھے جواب نہ دے، کوئی شخص کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو مجھے چیلنج نہ کرے۔ ہمیشہ اس قسم کے انہوں نے آپ کے سامنے کہا ہے، آف دا ریکارڈ بھی کہا ہے، تقریروں میں بھی کہا ہے کہ یہ 5 سال کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے یہی پاکستان کی مصیبتوں کی جڑ ہے۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ آپ کو بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس نے راستہ تو جمہوریت، سو کالڈ جمہوریت کے تھرو ڈھونڈا، ایک فیک الیکشن ہوا جس میں دھاندلی ہوئی، یہ آ گیا، وقت سے پہلے نکالا گیا۔ اب یہ اس پروسیس کے تھرو ایک تو آنا نہیں چاہتا اور آ سکتا نہیں ہے، یہ صرف اسی لیے انقلاب چاہتا ہے۔ اس کو جب یہ انقلاب کے تھرو آئے گا، یعنی پاکستان آرمی کو شکست دے کر آئے گا، جوڈیشری کو شکست دے کر آئے گا، اسٹریٹ پاور کے تھرو آئے گا، اسلام کا نام استعمال کر کے آئے گا، تو پھر یہ نہ صرف بادشاہ ہوگا، یہ امیر المومنین ہوگا، اور وہی سب کچھ ہوگا، اس کو وہاں کوئی سسٹم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پھر ایک اسٹرانگ مین ہوگا۔ تو پرویز خٹک کے جو انٹرویو ہے اس نے یہ سارا کچھ آپ کے لیے ایک طرح سے کھول کے رکھا ہے کہ جب وہ آدمی کہتا ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے کہ 4 دفعہ ہمیں الیکشن آفر ہوا اور ہم نے نہیں لیا، اور باتیں ہم الیکشن کی کرتے ہیں، تو اب صرف انکشاف نہیں ہے، میرے لیے تو یہ ایک ری کانفرمیشن ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر موجود ایک ایسے شخص کے منہ سے جس کی میں باقی پی ٹی آئی کے لوگوں سے زیادہ عزت کرتی ہوں، گو کہ وہ ان حکومتوں کا پارٹ رہے اور منہ انہوں نے اب آ کر کھولا ہے، لیکن تھوڑی سی زیادہ رسپیکٹ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ان کے منہ سے ایٹ لیسٹ میں نے کبھی اس قسم کی گال گلوچ نہیں سنی جس طرح کی پی ٹی آئی کے اندر ایک بلکہ عادت یا روش نہ کہیں، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ کبھی اس طرح کے گال گلوچ ان سے کم نہیں سنی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ وہ ایک سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک خود پرانے سیاستدان ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے ان کو ہم نے بہت خاموش، بہت سائیڈ لائنز پہ دیکھا اور بہت سائیڈ لائنڈ دیکھا۔ تو یہ آج انہوں نے جو انٹرویو کیا ہے، یہ بہت ہی میرا خیال ہے کام کا انٹرویو تھا، کیونکہ اس سے اگر چند لوگ ان باتوں سے پہلے شناس تھے، آج آپ کو بھی اس کا پروف مل گیا ہے کہ یہ انقلاب دراصل کس قسم کا چاہتے تھے اور کس وجہ سے چاہتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔